الجی. ریڈ الجی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو الجی ہیں ان کی باڈی میں ایک ریڈ کلر کا پگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم فائکو ایریتھرین کہتے ہیں. تو اس پگمنٹ کی وجہ سے الجی جو ہیں ان کو ہم ریڈ الجی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. اب ان کی باڈی اگر ہم بات کریں، باڈی فارمیشن کی اگر ہم بات کریں کہ ان الجی جو ہیں ان کی باڈی کس سے بنی ہوتی ہے، تو ان کی باڈی بہت ہی نازک اور بہت سی ڈیلیکیٹ فلامنٹس پر جو ہیں وہ مشتمل ہوتی ہیں. ریڈ الجی جو ہیں ان کی باڈی بہت ہی پیچیدہ قسم کے فلامنٹس پر جو ہیں وہ مشتمل ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے یہ فلامنٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر جو ہیں وہ بنے گئے ہوتے ہیں. جیسے ایک برڈ کے جو ونگز ہوتے ہیں ان میں فیدرز جو ہیں وہ پروئے گئے ہوتے ہیں، تو ایک خاص سٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہے. بالکل اسی طرح برڈ کے ونگز کی طرح ریڈ الجی جو ہیں ان کی باڈی بھی خاص قسم کے فیدرز لائک جو ہیں وہ فلامنٹس پر جو ہیں وہ مشتمل ہوتی ہیں. لوکوموشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریڈ الجی جو ہیں یہ زیادہ تر سی سائل ہوتے ہیں، یہ لوکوموٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا چونکہ یہ موو نہیں کر سکتے تو یہ اپنے آپ کو کسی سبسٹانس کے ساتھ، کسی چٹان کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہیں وہ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو ریڈ الجی اٹیچ ٹو راکس اور ادر سبسٹریٹس بائی آ بیسل ہولڈ فاسٹ. تو جتنے بھی ریڈ الجی ہیں چونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے، تو تمام ریڈ الجی جو ہیں وہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ، کسی چٹان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے. کس کے ذریعے اٹیچ کرتے ہیں؟ ہولڈ فاسٹ کے ذریعے. جیسے اگر اسٹوڈنٹس آپ اس ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ریڈ الجی کی ڈائیگرام بنائی گئی ہے، اس کا نام ہے پولیسیفونیا. پولیسائفونیا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کی آپ بیس پر دیکھیں تو یہاں پر ایک سٹرکچر موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہولڈ فاسٹ. اس ہولڈ فاسٹ کے ذریعے جتنے بھی ریڈ الجی ہیں وہ کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ بائنڈ کر لیتے ہیں. تو چونکہ ریڈ الجی جو ہیں یہ موو نہیں کر سکتے تو یہ ہولڈ فاسٹ کے ذریعے کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں. امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو ریڈ الجی جو ہیں یہ چونکہ ان میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے ارد گرد موجود واٹر، سالٹی واٹر، چونکہ یہ اوشنز میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، تو یہ اوشنز میں موجود جو کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے یا ان کو اپنی سیل والز میں، اپنی باڈی والز میں جو ہے وہ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا سب سے اہم جو فنکشن ہے، امپورٹنس ہے، یہ سمندروں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں میں یہ خاص قسم کے راک لائک چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں وہ بناتے ہیں، چٹان جیسے جو ہیں وہ گھر بناتے ہیں جو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کورل ریفز. اور کورل ریف کو بنانے میں کیلشیم کاربونیٹ بھی جو ہے اس کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو ریڈ الجی کے حوالے سے 3 اہم باتیں آپ کی بک میں بتائی گئی ہیں. ریڈ الجی جو ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ خاص قسم کے فیدر لائک فلامنٹس پر مشتمل ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر بنے گئے ہوتے ہیں. یہ موو نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہولڈ فاسٹ کے ذریعے کسی بھی سبسٹریٹ سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں. اور اوشنز میں موجود یہ کیلشیم کاربونیٹ کو اپنے اندر نہ صرف سٹور کر سکتے ہیں بلکہ اس کیلشیم کاربونیٹ کی مدد سے یہ سمندر کی گہرائیوں میں چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں وہ بناتے ہیں جنہیں کورل ریفز کہا جاتا ہے، جو کہ سمندر میں پائے جانے والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو اینیملز ہیں جیسے فشز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایز اے ہیبیٹیٹ، ایز اے شیلٹر کا جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس میں اگزامپل ہمارے پاس ہے پولیسائفونیا. سیکنڈ اگر ہم بات کریں گرین الجی. گرین الجی جو ہیں یہ جو الجی ہیں یہ پلانٹس سے بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ سملر ہیں اور یہی ان کے فیمس ہونے کی ایک وجہ ہے. تو گرین الجی جو ہیں ان الجی میں پائے جانے والے پگمنٹس، ان کی جو سیل وال اور ان میں جو انرجی کے لیے جو ریزروز موجود ہیں، انرجی کے جو ذخائر ان میں موجود ہوتے ہیں وہ بالکل پلانٹ سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم پگمنٹس کی بات کریں تو پلانٹس میں اور گرین الجی میں جو پگمنٹس ہیں وہ سیم ہیں، کلوروفل اے ہے، کلوروفل بی ہے، کیروٹینوائڈز ہیں. انرجی ریزرو کی بات کریں، انرجی کا جو ذخیرہ ہے، پلانٹ میں بھی انرجی کا جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ سٹارچ کی فارم میں ہوتا ہے. پلانٹس اپنی خوراک گلوکوز کی صورت میں تیار کرتے ہیں، جو گلوکوز بچ جاتی ہے پلانٹ اس کو سٹور کر لیتے ہیں ریزرو مٹیریل کے طور پر تاکہ بعد میں جو ہے وہ کام آ سکے. اور پلانٹ کس صورت میں سٹور کریں گے؟ سٹارچ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو سٹور کرتے ہیں.
اسی طرح پلانٹ کی سیل وال بھی سیلولوز سے بنی ہوتی ہے، جبکہ الجی جو ہیں ان کی سیل وال بھی سیلولوز کی بنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ گرین الجی جو ہیں ان میں موجود پگمنٹس، ان میں موجود انرجی کے جو ذخائر ہیں اور ان کی جو سیل وال ہے وہ پلانٹس سے بالکل جو ہے وہ سملر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی گرین الجی اور پلانٹس میں کوئی نسبت موجود ہے، تو ان کا جب آر این اے سیکوینس، ان کے آر این اے کو جب میئر کیا گیا، گرین الجی کے آر این اے کو اور پلانٹس کے آر این اے کا سیکوینس جب اسٹڈی کیا گیا، تو ان کا جو آر این اے سیکوینس تھا وہ بھی کافی حد تک سملر تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گرین الجی اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ ماضی میں اگر یہ گرین الجی جو ہے وہ یہاں پر، اگر یہ گرین الجی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پلانٹس موجود ہیں، تو یہ ماضی میں دونوں جو ہیں ان کا جو انسیسٹر ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ چونکہ ان کا جو انسیسٹر ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پلانٹ اور گرین الجی میں بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی۔ تو آر این اے سیکوینس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ الجی اور پلانٹس جو ہیں دے ہیو اے مونوفائلیٹک لینیج۔ مونوفائلیٹک لینیج کا مطلب ہوتا ہے بوتھ گرین الجی اینڈ پلانٹ دے شیئر اے کامن انسیسٹر، کہ ان دونوں کے جو انسیسٹر ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کلیمیڈوموناس آ جاتا ہے، ہمارے پاس سپائروجیرا، بہت سارے گرین الجی ہیں جو کہ اس اوشنز میں، واٹر میں، فریش واٹر میں، اوشنز میں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنس آف الجی، تو یہ کچھ الجی پڑھنے کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ الجی کی اہمیت کیا ہے۔ تو الجی جو ہیں یہ ایکولوجیکلی، اکونومیکلی جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو الجی جو ہیں دے ہیو گریٹ اکونومک اینڈ انوائرمنٹل امپورٹنس۔ تو الجی جو ہیں اکونومی وائز بھی جو ہیں معاشی لحاظ سے بھی ان کی بہت اہمیت ہے، اور یہ انوائرمنٹ میں بھی یہ بہت اہم رول جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکونومیکلی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے الجی جیسے کہ ہمارے پاس کیف ہے، ان کو باقاعدہ طور پر فوڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے خوراک کی کمی جو کہ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے اس پر کافی حد تک جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب فوڈ نہیں ہوگی تو کیف جو کہ ایک الجی ہیں، براؤن الجی، ان کو ہم ایز اے آلٹرنیٹیو آف فوڈ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو الجی ہیں، میرین الجی جو ہیں، ان کو مختلف اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایلگن ہے۔ ایلگن جو ہے یہ ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، جو کہ الٹیمیٹلی الجی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کاربوہائیڈریٹ کی مدد سے بہت ساری فوڈ پروڈکٹس، فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایگر ہے، یہ ڈی این اے سیکوینسنگ جو کہ ریسنٹ سیکنڈ ایئر میں آپ ٹاپک پڑھیں گے، ایک ڈی این اے سیکوینسنگ، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ، اس میں ایک میتھڈ استعمال ہوتا ہے جیل الیکٹروفوریسس۔ اس میں ایگر جو ہے یہ ایک جیلی لائک مٹیریل بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو جیلی لائک مٹیریل ایگر سے بنتا ہے یہ جیل الیکٹروفوریسس مشین میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ڈیوائس ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی۔ اس کے علاوہ کیراگینین ہے، یہ بھی ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، پولی سیکرائڈ ہے بیسیکلی، یہ بھی بہت ساری فوڈ آئٹمز بنانے میں استعمال ہوتا ہے، ایلگن میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح اینٹی سیپٹکس ہیں۔ تو میرین الجی سے بہت ساری ایسی اشیاء، ایلگن، ایگر، اینٹی سیپٹک اور کیراگینین ایسی اشیاء ہیں جن سے بہت ساری دوسری اشیاء جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اکونومیکلی جو ہے وہ الجی سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکولوجیکلی، انوائرمنٹلی اگر ہم دیکھیں تو انوائرمنٹ میں ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ الجی جو ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم میں یہ سب سے بڑے پروڈیوسرز ہیں۔ پانی کے اندر جو واٹر انوائرمنٹ ہے، ایکویٹک انوائرمنٹ میں سب سے بڑے جو پروڈیوسرز ہیں وہ الجی ہیں۔ اب لہٰذا ایکویٹک انوائرمنٹ میں جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز پائے جاتے ہیں ان کی خوراک کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ الجی ہیں، کیونکہ الجی فوٹو سینتھسس کرتے ہیں، فوٹو سینتھسس کے نتیجے میں جو خوراک تیار کرتے ہیں ان کو دوسرے ایکویٹک اینیمل جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایکویٹک ایکو سسٹم میں فوڈ چین جو ہے اس میں یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ فوڈ چین، خوراک کا ایک اینیمل سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اینیمل میں داخل ہونا۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پانی میں فوٹو سینتھسس کرتی ہیں تو یہ آکسیجن بھی جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں الٹیمیٹلی فوڈ۔ تو
اکانومی وائز بھی الجی جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور انوائرمنٹ میں خاص طور پر ایکویٹک انوائرمنٹ میں یہ ایکویٹک آرگنیزمز کی نہ صرف خوراک کا حصہ ہیں بلکہ ان کو آکسیجن بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے ذمہ